بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سلسلہ لغات سرسری کے تحت آج ہم لفظ آتش کے بارے میں 7 اہم باتیں پڑھیں گے: زبان، تلفظ، مترادفات، مرکبات، تلمیحات، قوافی اور نام۔ زبان، آتش فارسی زبان کا لفظ ہے، اور تلفظ تو آتش میں تا کے اوپر زبر بھی پڑھ سکتے ہیں آتش، اور تا کے نیچے زیر بھی پڑھ سکتے ہیں آتش۔ مترادفات، اردو میں آگ، فارسی میں آتش، عربی میں نار اور انگریزی میں فائر کہتے ہیں۔ مرکبات، آتش افروز، آتش انگیز، آتش بار، آتش باز، آتش بیان، آتش پا، آتش پرست، آتش پیکر، آتش خانہ، آتش مزاج، آتش خو، آتش خار، آتش دان، آتش رخ، آتش رنگ، آتش زبان، آتش زدہ، آتش زن، آتش زیر پا، آتش فشاں، آتش قدم، آتش گیر، آتش ناک۔ یہ وہ مرکبات تھے جن میں آتش میں شین ساکن ہے، یعنی اس کو ہم آتش پڑھیں گے، آتشیں نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح دوسرے مترادفات ہیں: آتش افسردہ، آتش بیدود، آتش تر، آتش سیال، آتش جانسوز، آتش دروں، آتش سنگ۔ ان سب میں شین کے نیچے زیر پڑیں گے۔ تلمیحات، آتش نمرود ایک تلمیح استعمال ہوتی ہے۔ اس سے مراد وہ آگ ہوتی ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ ان کے لیے گلزار بن گئی تھی۔ اسی طرح آتش موسیٰ بھی تلمیح کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ آتش موسیٰ سے وہ آگ مراد ہوتی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر دیکھی تھی، وہ آگ جیسی روشنی تھی، تو آتش موسیٰ سے وہ آگ مراد ہوتی ہے۔ آتش کے قوافی، چونکہ آتش کو ہم دو طرح پڑھ سکتے ہیں، آتش اور آتش۔ اگر ہم آتش پڑھیں تو اس کے قوافی ہوں گے: تابش، جنبش، رنجش، بندش، بارش، خارش، شورش، یورش، سازش، نازش، ورزش، سوزش، پرسش، بخشش، کوشش، مالش، نالش، کشمش، دانش، کاوش، خواہش۔ رہائش، ستائش، پرستش، گزارش، سفارش، نگارش، نوازش۔ گنجائش، پیدائش، آرائش، افزائش، آسائش، آلائش، فرمائش، فہمائش، پیمائش، متوحش، آزمائش۔ یہ سب آتش کے قوافی کے طور پر استعمال ہو سکتے ہیں۔ اور اگر ہم آتش پڑھیں تو پھر اس کے قوافی ہیں: شش، غش، کش، وش، اش اش۔ اسے اش اش کہنا املا کے اعتبار سے محل نظر ہے، اش اش درست املا ہے۔ اخفش، ترکش، سرکش، دلکش، میکش، منقش، فروکش، مشوش۔ 7ویں بات، آتش نام کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ نام کس کا ہے، تو لفظ آتش جو ہے وہ اردو کے ایک مشہور شاعر کا تخلص بھی ہے۔ ان کا پورا نام خواجہ حیدر علی آتش تھا۔ 1764 میں دہلی میں پیدا ہوئے اور 1847 میں لکھنؤ میں وفات پائی۔ ان کا مشہور زمانہ شعر ہے: بیاں خواب کی طرح جو کر رہا ہے، بیاں خواب کی طرح جو کر رہا ہے، یہ قصہ ہے جب کا کہ آتش جواں تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔